بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری السلام علیکم، آواز واحلل نہیں آ رہی عقدۃ سر۔ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی فیصل مجید بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آواز سر نہیں آ رہی۔ آواز بالکل نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو بھی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر۔ جی باقی سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر آواز۔ جی سر، اوکے اب۔ بارک اللہ فیکم۔ کل ہم نے پچھلی کلاس میں کچھ بات شروع کی تھی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن بھی ہے، ام القرآن۔ اور ام جو ہے وہ کہتے ہیں جڑ کو، کسی چیز کی جڑ کو، کسی چیز کی اصل کو۔ اور جو ماں کو بھی ام کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح تمام کی تمام اولاد جو ہے وہ ماں سے جنم لیتی ہے، ماں سے نکلتی ہے، تو اسی طرح جو کوئی درخت ہوتا ہے اس کی تمام تر شاخیں، اس کے تمام تر پھول پھل پتے، یہ سارے کے سارے اسی جڑ سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا تھا کہ یہ قرآن کی جڑ اور اساس اور اصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ایک توجیہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ چار حصے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ خالقیت کا بیان ہے، لفظ اللہ کی تفصیل اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا بیان ہے، جو سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الرحمن الرحیم ہونے کا بیان ہے، جو سورہ کہف سے لے کے سورہ احزاب تک ہے، اور پھر مالک یوم الدین ہونے کا بیان ہے، جو سورہ سبا سے لے کے سورہ ناس تک ہے۔ تو کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ پورا قرآن اصل میں جو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت کے نام بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، پورا قرآن دراصل انہی صفات کی تشریح ہے، انہی صفات کا بیان ہے۔ ایک توجیہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی تھی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور توجیہ ذکر کرتا ہوں اس بات کی کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، یا سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ام القرآن ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اندر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ 6 طرح کے موضوعات ہیں۔ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح احکام کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، احکام، مختلف طرح کے احکام، اور اسی طرح ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ان کے حالات دنیا اور آخرت میں، اور اسی طرح نہ ماننے والے منکرین، ان کے حالات دنیا اور آخرت میں۔ کوئی ریپیٹ کرے گا قرآن مجید کے اندر کون سے 6 مضامین کثرت سے بیان ہوئے ہیں؟ یس سر۔ جی جی سر۔ بتائیے طوبہ۔ توحید، جی رسالت، کیا جی توحید، رسالت، قیامت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور اس کے بعد ماننے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے جو ہیں ان کے حالات و واقعات دنیا اور آخرت میں، اور اس جی کے بعد منکرین جو ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں حالات کس طرح کے ٹھیک ہے، اب ذرا آپ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی الحمد للہ رب العالمین، جی تو الحمد للہ رب الرحمن العالمین جو ہے، الرحیم، رک جائیں۔ مالک۔ الحمد للہ رب جی جی العالمین جو ہے، الحمد للہ، الحمد للہ، یہ توحید کا بیان، یہ کس چیز کا بیان ہے؟ جی جی توحید کا بیان۔ توحید کا۔ ٹھیک ہے، آگے آگے پڑھیے، الحمد للہ آگے۔ رب العالمین، جی الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
ہاں اب یہ إياك یوم الدین، نعبد مالک یوم الدین، یہ یوم الدین جو ہے یہ کس چیز کا بیان ہے؟ قیامت کا قیامت کا. ٹھیک ہو گیا. اور رب العالمین اور الرحمن الرحیم یہ سب جو ہے یہ توحید ہی کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو مالک یوم الدین تک جو ہے وہ توحید کا بھی بیان ہو گیا اور قیامت کا بھی بیان ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ إياك نعبد وإياك نستعين ایاک نعبد و ایاک نستعین. وإياك جی آگے. نستعين جی اهدنا الصراط المستقيم تو اہدنا الصراط صراط المستقیم، الذين یہ جو أنعمت الصراط عليهم المستقیم ہے، یہ جو الصراط المستقیم ہے، یہ وہی احکام ہیں سارے کے سارے جو جی کہ قرآن کے اندر بیان ہوں گے. وہی صراط مستقیم ہے نا. جی جی آگے. صراط الذين أنعمت عليهم الذین غير انعمت المغضوب علیہم، عليهم ولا الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جو کہ ماننے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو ان تمام چیزوں کو مان لیں گے. آخرت کو آخرت کو مان لیا انہوں نے، اللہ کی توحید کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیا، تو یہ الذین انعمت علیہم ان کا بیان ہو گیا جو کہ ماننے والے ہیں. اور المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کن کا بیان ہو گیا؟ جو کہ منکرین ہیں. یہ جو منکرین ہیں ان کا بیان ہو گیا. تو قرآن مجید کے اندر جو مضامین بیان ہوں گے وہ سب کے سب اجمال کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر ہو گئے. کس کو سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ سر جی مجھے سر آئیے. آگے جی ٹھیک ہے. تو پہلے جو میں نے ایک توجیہ ذکر کی تھی وہ بھی درست ہے، لیکن یہ توجیہ زیادہ جو ہے نا وہ دل کو لگتی ہے، یہ توجیہ دل کو زیادہ لگتی ہے. اور علماء اور بھی توجیہات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کی کیا صورت ہے، کیا اس کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہترین توجیہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں توحید کا بیان بھی ہے، سورۃ الفاتحہ میں قیامت کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں جو ہے وہ ماننے والے اور ان میں رسالت کا بیان بھی آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہیں ان لوگوں میں جو کہ ماننے والے ہیں، تو رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ احکام کی طرف بھی اشارہ ہے الصراط المستقیم میں. اور اسی طرح جو منکرین ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے. تو پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ گیا. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور یہ سورہ مدثر کے بعد اور سورہ لہب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس کے میں نے جس طرح کے پہلے ذکر کیا تھا اس کے تقریباً 22 نام ہیں، تقریباً اس کے 22 نام ہیں. باقی سورت کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے ایک دعوے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے 3 دلائل ذکر ہوتے ہیں. پھر ان دلائل کی وجہ سے وہ دعویٰ جب ثابت ہو جاتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر آخر میں دعا ہے، آخر میں دعا ہے. قرآن مجید میں جو بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں، جو بہت سگنیفیکنٹ قرآن مجید کے مضامین ہیں، وہ 6 ہیں. 6 مضامین قرآن مجید کے بڑے بڑے جو سگنیفیکنٹ عناوین ہیں قرآن مجید کے وہ 6 ہیں. ایک ہے توحید، ایک ہے صدق رسول. صدق رسول یعنی کہ اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرے گا، یا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچا ہونے کے اوپر مختلف طرح کے دلائل ذکر کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں صدق رسول. تیسرا ہے صدق قرآن. اللہ رب العزت اس بات کو ثابت کرے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے. چوتھا ہے اس بات قیامت یا اس بات بعث بعد الموت. قرآن مجید مختلف طرح کے دلائل ذکر کرے گا اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے وہ حق ہے. پانچواں ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ جو پیچھے مسائل بیان ہوئے، توحید، رسالت، قرآن، قیامت کا اس بات، ان تمام مسائل کی کے فروغ کے لیے، ان کی ترویج کے لیے جہاد فی سبیل اللہ. اور چھٹا
جو عنوان ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب جہاد ہوگا تو اس کے لیے انفاق کی بھی ضرورت پڑے گی۔ قرآن مجید کے اندر بڑے بڑے جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ 6 مضامین ہیں۔ باقی جب ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو ہم بعض اصطلاحات استعمال کریں گے، بعض ٹرمینالوجیز ہم استعمال کریں گے، میں آپ کو ابھی مختصراً ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، لیکن باقی انشاءاللہ جب آپ ان کا استعمال بار بار سنیں گے تو آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی۔ ان اصطلاحات میں سے پہلی جو اصطلاح ہے، پہلی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے موضوع یا عنوان صورت یا صورت کا دعویٰ، صورت کا موضوع، صورت کا عنوان یا صورت کا دعویٰ۔ اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے ہماری مراد وہ چیز ہوتی ہے، وہ مرکزی نقطہ مراد ہوتا ہے کہ جس کے ارد گرد صورت گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ صورت کا موضوع یا اس کا دعویٰ۔ صورت کا موضوع یا صورت کا دعویٰ۔ تو یہ ہم جب یہ اصطلاح استعمال کریں گے تو آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ یہ اس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ہے دلائل، دلائل، چونکہ اب ایک دعویٰ ہے، صورت کا ایک دعویٰ ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح کے دلائل ذکر ہوں گے، اور دلائل 3 طرح کے ہوں گے، یا تو عقلی دلائل ہوں گے، یا پھر نقلی دلائل ہوں گے، یا پھر وحیی دلائل ہوں گے، یا پھر عقلی دلائل ذکر ہوں گے، یا پھر نقلی دلائل ذکر ہوں گے، یا پھر وحی کے دلائل ذکر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دلائل کی یہ 3 قسمیں ہوں گی۔ سر جو نقلی دلائل ہوں گے وہ وہی نہیں ہوں گے جو وحی کے دلائل ہیں، کیونکہ نقلی تو وہی نہیں ہوتے، تو سمجھ نہیں آیا اس میں۔ ہاں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ نقلی دلائل سے ہماری مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت پرانے انبیاء میں سے کسی کا تذکرہ کرے گا، پرانے انبیاء کا کوئی واقعہ ذکر کرے گا کسی بات کو جی ثابت کرنے کے لیے، یا فرشتوں سے کوئی بات نقل کرے گا، یا پھر جنات سے کوئی بات نقل کرے گا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں نقلی دلیل، کیونکہ یہ کسی سے دلیل کو نقل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو وحی دلیل ہے اس کو ہم اس اعتبار سے وحی دلیل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے جو کہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ اب یہ دلیل ہے صدق قرآن پر، لیکن یہ دلیل کی کون سی قسم ہے؟ ہم کہیں گے یہ دلیل وحی ہے، اس کی نسبت ہم اللہ رب العزت کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر کسی جگہ پر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو تم اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو، اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے موسیٰ پر بھی کتاب نازل کی تھی اور وغیرہ۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دلیل ہے، کس طرح کی دلیل ہے؟ یہ نقلی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کسی اور کو نقل کر رہا ہے بطور دلیل، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ان کی مثالیں انشاءاللہ آگے جب آئیں گی نا آہستہ آہستہ تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر سمجھ آ ابھی گئی، جزاک ابھی اللہ۔ جو ابھی مقصود کیا ہے؟ ابھی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ان ٹرمینالوجیز سے یوز ٹو ہو جائیں، آپ کے لیے جب بعد میں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف آپ کو جی متعارف جی کروانا مقصد ہے انشاءاللہ، باقی آہستہ آہستہ جو ہے جی وہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ تیسری جو اصطلاح استعمال ہوگی وہ ہے زجر، زجر، زا جیم را، زجر، اس کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کئی جگہوں پر جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اس آیت میں زجر ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ زجر سے مراد ہے کہ اس آیت کے اندر ڈانٹ ہے۔ چوتھی اصطلاح ہے تخویف، تخویف۔ ابھی کوئی اگر چیٹ کے اندر لکھتا جائے نا ان کو، خاص طور پہ اگر پرانے طلبہ میں سے کوئی لکھ دے یا نئے میں سے لکھ دے، کوئی بھی لکھ دے، اب یہ ڈسکرمنیشن ہم نے ختم کر دینی ہے پرانے اور نئے کی انشاءاللہ، اب سب جو ہے وہ پرانے ہو گئے، تو کوئی بندہ یہاں پر لکھتے تاکہ جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں ان کو آسانی ہو جائے۔ تو تخویف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، ڈراوا، تخویف خوف سے ہے نا، خوف سے۔ تو تخویف جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تخویف دنیاوی یا تخویف اخروی۔
یعنی کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت دنیا میں اب دنیا کی پکڑ سے جو ہے وہ ڈرائے گا، بعض دفعہ جو ہے وہ اخروی پکڑ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت ڈرائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تخویف دنیاوی بھی ہوتی ہے، تخویف اخروی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح پانچویں جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے بشارت، بشارت خوشخبری۔ یہ بشارت بھی دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی ہو سکتی ہے۔ چھٹی اصطلاح ہے تزہید فی الدنیا، تزہید فی الدنیا، زہد جس طرح ہوتا ہے نا زہد، اس سے ہے تزہید فی الدنیا، یعنی کہ دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت بے رغبتی دلائے گا، دنیا میں بے رغبتی دلائے گا، تزہید فی الدنیا۔ ساتویں اصطلاح ہے تشجیع یا ترغیب، تشجیع، شجاعت ایک لفظ ہوتا ہے شجاعت، شجاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہادری، بہادری، جی، تو تشجیع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہادری دلانا، کسی کو بہادری پر ابھارنا۔ تو یہ کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے انبیاء کو تشجیع دلا رہا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈرنا نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے اور مشرکین کو اگنور کیجئے، یا اس طرح اور کئی جگہوں پر یہ بات آئے گی۔ تو ہم کہیں گے ان آیات میں تشجیع ہے۔ اور آٹھواں جو لفظ ہم استعمال کریں گے وہ ہے تسلی، تسلی۔ تسلی کا معنی تو آپ سب کو پتہ ہے، جو اردو میں معنی ہے وہی عربی کے اندر بھی معنی استعمال ہوتا ہے، تسلی، ٹھیک ہے؟ کہ مثال کے طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان کو ایمان لانے کے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی دعوت پر یہ ضروری ایمان لیں، ہاں؟ جس طرح سورہ کہف کے اندر ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیات جو ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ ان میں کیا ہے؟ تسلی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 8 ٹرمینالوجیز، اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، واضح ہے سب کے لیے؟ کوئی سوال ہے؟ جی یا جماعت؟ سر یہ زجر اور تخفیف میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی تھی تو میننگز ایک جیسی ہیں، نہیں، ایک میں خبر۔ زجر اور تخویف میں فرق یہ ہے کہ زجر جو ہے اس میں صرف ڈانٹ ہوتی ہے، ڈانٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی دھمکی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تخویف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سر۔ کسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا تم اس بات سے کیا جو ہے وہ امن میں ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دے، تمہیں جو ہے وہ تمہارے نیچے زمین کو مسخ کر دے، زمین کو تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا تم پر جو ہے وہ کسی اور طرح کا عذاب نازل کر دے، اس کو ہم کہیں گے تخویف دنیاوی۔ اور دوسرا جو ہے وہ اگر اللہ رب العزت آخرت کا خوف دلائے گا تو اس کو ہم کہیں گے تخویف اخروی۔ انشاءاللہ یہ آگے جب مثالیں ہم ذکر کریں گے تو مزید واضح ہو جائے گا۔ تزہید ہاں کے ساتھ ہے، تزہید، ہاں یہ تزہید، تزہید فی دنیا کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں سر پلیز۔ جی، تزہید فی دنیا، دنیا میں بے رغبتی دلانا۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو تعوذ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، بلکہ بات کریں گے ہی نہیں، ہم یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تسمیہ ہے اس کے بارے میں علماء میں یہ ایک اختلاف موجود ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے یا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی یہ مستقل آیت ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی راجح ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت ہے، اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت کے آغاز میں، ہر سورت کے آغاز میں ذکر ہوتی ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کی مستقل آیت نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کے شروع میں یہ آیت موجود نہیں ہے، وہ کون سی سورت ہے؟
सूरत तौबा। ٹھیک ہے، سورۃ البراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے معانی بہت زیادہ وسیع ہیں، اور یہ بہت جامع کلمہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کے جو معانی ہیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اور قرآن مجید کی تقریباً تمام صورتوں میں سوائے سورۃ البراء یعنی کہ سورۃ التوبہ کے تمام صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہوتی ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ نمل۔ نمل۔ سورہ نمل۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ کوئی بتا سکے گا، ماشاء اللہ۔ چلیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی۔ سلیمان علیہ السلام کے خط کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے جو خطوط ہوتے تھے ان کا آغاز جو ہے وہ کس سے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھواتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خطوط کے آغاز میں۔ اور ہمیں بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم کئی مواقع کے اوپر تو سنت میں ذکر ہے کہ ان مواقع کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ کہنا چاہیے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اس سے اللہ رب العزت کے نام کے ذریعے برکت کا حصول اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کلمہ استعانت ہے، کلمہ استعانت، مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے، مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے۔ اور انسان جو ہے وہ جب کسی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کر رہا ہے اس بات پر کہ اے اللہ یہ کام مکمل ہو جائے، اور یہ کام جو ہے وہ مفید بھی ہو، اور پھر یہ بھی کہ اس کام کو تو قبول بھی کر لے، اس کام کو تو قبول بھی کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان کسی کام کا آغاز کرے تو وہ کام مکمل بھی ہو سکے، یہ ضروری ہے؟ نہیں جی، ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو مکمل کر لے تو وہ مفید بھی ہو، فائدہ مند بھی ثابت ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی کام اس کا مفید ہو بھی گیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ کام جو ہے وہ مقبول ہی نہ ہو، قبول ہی نہ ہو اللہ رب العزت کے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تسمیہ ہے، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اصل میں ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سے سوال ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی اساس ہے۔ اساس کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو سر۔ بنیاد کو، بنیاد۔ بیس۔ اور جو فاتحہ ہے اس کی اساس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یس سر۔ تو دین جو ہے، جی سر۔ دین پورے کا پورا، کئی علماء نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو ہے وہ بھی اصل میں استعانت ہی ہے، وہ بھی استعانت ہے۔ اور پورے دین کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب انسان اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے تو اس کے اندر اس بات کا اقرار ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں بندہ ہوں، اور اے اللہ تو کیا ہے؟ تو طاقتور ہے، تو دینے پر قادر ہے، تو معبود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور پھر اس تیری عبادت کرنے کے لیے ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، تو اس وجہ سے ہم مدد بھی تیرے ہی سے مانگتے ہیں۔
تو یہی مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں با ہے، با، عربی زبان کے اندر با مختلف طرح کی ہوتی ہے. با کے مختلف معانی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر. کبھی یہ فی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کبھی یہ عن کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کبھی اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی کچھ ہوتا ہے. لیکن با کا ایک معنی ہوتا ہے استعانت. با کا ایک معنی ہوتا ہے استعانت عربی زبان کے اندر. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کتبت بالقلم، کتبت بالقلم، کیا معنی ہے اس کا؟ کتبت میں نے لکھا، بالقلم قلم کے ساتھ. قلم سے، قلم سے. کی مدد سے. یہ مدد کا معنی کس نے کیا؟ میں نے عبد الحفیظ جی، آپ کا جواب درست ہے. ایک بہن نے کہا ہے قلم کے ساتھ، لیکن آپ کا مطلب، آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ تو درست ہے کہ قلم کے ساتھ لکھا ہے، یعنی کہ قلم کی مدد سے لکھا ہے. لیکن ساتھ کا جو لفظ ہے قلم کے ساتھ، اس کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں. قلم کے ساتھ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے قلم کے ساتھ لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن درست معنی یہ ہے کہ میں نے لکھا قلم کی مدد سے، قلم کی مدد سے میں نے لکھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو با ہے یہ با الاستعانہ ہے. اسی طرح آپ ذرا سورۃ الانعام نکالیے، سورۃ الانعام نکالیے، آیت نمبر 38. سورۃ الانعام آیت نمبر 38. بیاض والا قرآن لیا یا نہیں لیا؟ لے لیے سر. سر وہ ٹیوزڈے وینسڈے تک آئے گا، میں نے لے لی. بیاض والا قرآن مجید سب لوگ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی نکال لی سورۃ الانعام آیت نمبر 38. جی یس سر. دیکھیے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی بھی چوپایا زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کی مدد سے. یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے. ساتھ سے مراد یعنی کہ پر اور ساتھ جو ہے وہ بھی اڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی تو نہیں بنتا نا. اگر ہم ساتھ کا سر لفظ بھی سے بولیں گے تو مراد معنی یہی ہوگا ہمارا کہ پروں کی مدد سے اڑ رہا ہے. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی سر. تو جو با ہے، با، اس کے بہت سارے معانی میں سے ایک معنی استعانت کا ہے، استعانت کا. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر با ہے، یہ بائے استعانت ہے، بائے استعانت ہے. اور اس کے بعد ہے اسم اللہ، بسم اللہ. اسم جو ہے، اسم کا لفظ یہ علم پر بھی بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا ذاتی نام ہوتا ہے، اور کسی چیز کی صفت پر بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذاتی نام پر بھی بولا جاتا ہے اور صفات پر بھی بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے احمد، مثال کے طور پہ، اور وہ شخص جو ہے وہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمد جو ہے وہ قاری بھی ہے، احمد قاری بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ بہت اچھا لکھتا بھی ہے، تو ہم کہیں گے بہت اچھا ادیب بھی ہے. احمد جو ہے وہ قاری بھی ہے اور ادیب بھی ہے. اب قاری اور ادیب یہ بھی اس کا نام ہے، لیکن یہ صفاتی نام ہے، وصفی نام ہے. لیکن احمد جو ہے وہ اس شخص کا علم ہے، ذاتی نام ہے. کس کو سمجھ آئی اس بات کی؟ جی سر، آگے سمجھ. سمجھ جی آ گئی آگے آپ سر. لوگوں کو؟ تو ان آ گئی. دونوں کے اوپر اسم کا لفظ جی بولا سر. جاتا ہے، ان دونوں کے اوپر اسم کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا سورۃ الاعراف نکالیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 نکالیے.
جی آگے جی وللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں الاسماء الحسنى، خوبصورت خوبصورت صفات، خوبصورت خوبصورت نام اور صفات، الحسنى بہترین۔ تو اب اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ تو سب صفاتی نام ہیں سوائے اللہ کے۔ مثلا مثال کے طور پر الرحمن، الرحمن، الرحمن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کا پتہ چل رہا ہے؟ بہت اس کے مہربان رحمان ہے۔ ہونے کی صفت رحمت کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ ہم کہتے ہیں رحمت کہ وہ القدیر ہے، تو القدیر کے ذریعے ہمیں کون سی صفت کا پتہ چل رہا ہے؟ قدرت قدرت رکھنے والا۔ صفت قدرت کا پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو صفاتی نام ہیں ان کو بھی اسم کہا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کو اسم کہا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے اوپر بھی اسم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا؟ الاسماء الحسنى، یہاں پر الاسماء الحسنى جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، یعنی کہ یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شامل ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 نکالیے ذرا، 128۔ قال موسیٰ، جی سر۔ جی قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ مدد طلب کرو باللہ، اللہ کے نام، اللہ کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے ذریعے مدد طلب کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہاں پر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں کہا تھا نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، دوبارہ سے ذرا سورۃ الاعراف کی نکالی آیت نمبر 180، وہاں پر ایک بات بتانا میں بھول گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ، پکارو کس کو؟ اللہ کو، بہا، جس کے نام ہیں اچھے، فدعوہ، پکارو اللہ کو، بہا، کن کی مدد سے پکارو؟ اس کو اسماء الحسنہ سے، ان اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو اللہ کو۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، واسطہ دے کر سر پکارو، ہاں، مطلب واسطہ کہ دے کر یہ پکارو اللہ کو، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارو۔ اب دیکھیے، جب میں نے یہ کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کلمہ استعانت ہے، مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے، مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے۔ اب اس میں نا چار چیزیں ہیں، چار چیزیں ہیں، اس بات کو اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک ہے مستعین، مدد طلب کرنے والا، ایک ہے مستعان، جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، ایک ہے مستعان بھی، جس چیز کے واسطے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور ایک ہوتا ہے مستعان لہو، جس کام کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ایک ہے مستعین، مدد طلب کرنے والا، ایک ہے مستعان، جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، ایک ہے مستعان بھی، جس چیز کے واسطے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور ایک ہے مستعان لہو، جس کام کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی آگے جی آ گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے اندر کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ، اللہ کو پکارو، بِهَا، ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے واسطے سے اللہ کو پکارو۔
تو فدعوہ اللہ کو پکارو، یہ ہے مستعان، اور بہا یہ ہے مستعان بہی، ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جی بتائیے یا جماعت۔ جی سر جی آپ فدعوہ اس میں کیا ہے؟ فدعوہ تم پکارو اس کو، یعنی کہ اللہ کو، یعنی کہ مستعان جو ہے وہ اللہ ہے جس کو پکارنا ہے، جی سر، اور جی جی بہا میں ذکر ہے مستعان بہی کا، کہ ان ناموں کا واسطہ جی دے کر سر۔ اللہ کو پکارو۔ اب ہم نے بات یہ کہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کلمہ استعانت ہے۔ اب اس کے اندر مستعان ہونا چاہیے، مستعان بہی ہونا چاہیے، اور مستعان لہو ہونا چاہیے، اور مستعین ہونا چاہیے، مستعین۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کا واسطے، اللہ کے نام کے واسطے سے، وہ نام کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ، الرحمن اور الرحیم۔ اب یہاں پر ایک تو میں ہوں جو کہ میں یہ کلمہ ادا کر رہا ہوں، میں ہوں مستعین، مدد طلب کرنے والا، اور یہ جو اللہ الرحمن اور الرحیم یہاں پر ذکر ہے، یہ ہے مستعان بہی، یعنی کہ میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے ذریعے۔ اور جو مستعان ہے اس کا اس میں ذکر نہیں ہے، مستعان کا تسمیہ میں، لفظوں میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے کہ میں کس سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے جس ذات کے نام میں بطور واسطہ ذکر کر رہا ہوں اسی کو میں پکار رہا ہوں، اسی سے میں مدد طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں اس کا معنی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ اے اللہ، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں آپ کے نام اللہ، الرحمن اور الرحیم کا واسطہ دے کر اپنے فلاں کام کے لیے۔ اے اللہ، میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، میں مستعین ہوں، آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ وہ مستعان ہے، اور آپ کے نام اللہ، الرحمن اور الرحیم کا واسطہ دے کر، یہ ہے مستعان بہی، اور اپنے اس کام کے لیے جو بھی، مثلا میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، تو یہ کھانا کھانا جو ہے یہ ہے مستعان لہو، جس کام کے لیے میں اللہ سے استعانت کر رہا ہوں۔ تو یہ جو لفظ اللہ، الرحمن اور الرحیم یہاں پر ذکر ہے، یہ مستعان بہی ہیں، یہ مستعان بہی ہیں، یہ مستعان نہیں ہے یہاں پر، یہ بطور مستعان بہی، یعنی کہ جس چیز کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا جا رہا ہے وہ ہے یہاں پر۔ یعنی کہ جس طرح کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ فدعوہ، اللہ کو پکارو، بہا ان ناموں کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم استعینوا باللہ، اے میری قوم مدد طلب کرو اللہ کے نام، اللہ کے ذریعے مدد طلب کرو۔ لیکن طلب کس سے کرنی ہے؟ مدد اللہ سے طلب کرنی، لیکن اللہ کو اللہ کے ناموں کے واسطے سے پکارو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ دراصل وہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 180 ہے اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 180 ہے اس کا عملی مظاہرہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ کچھ نہ کچھ؟ جی جی سر۔ سر آگے سمجھ۔ جی سر جو سورہ آراف میں ہے وہ مستعان ہے جو 128 میں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جو باللہ، مستعان ہے نا، مستعان اس سے پہلے با نہیں آتا، جی اس سے پہلے با نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، وہ اصل میں وہاں آپ پر نے کیا ہے؟ وہ مثال ہے استعین اللہ باللہ، اصل میں وہ اس طرح ہے، اللہ سے مدد طلب کرو، باللہ اللہ کے نام، اللہ کے ذریعے۔ سر یہ 128 میں مستعان بھی ہے؟ 128 یا قوم استعینوا باللہ میں
جی سورۃ الاعراف میں جی 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 128 میں. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استعینوا باللہ، مدد طلب ٹھیک. کرو اس نام کے ذریعے. وہ طلب کس سے کرنی ہے؟ وہ اللہ سے طلب کرنی ہے. لیکن یہ جو کہا ہے کہ باللہ، یہاں پر معنی یہ ہے کہ اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارو. ٹھیک جزاک. ٹھیک ہے. اور سر اس طرح تو پھر جی 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 بتائیے. جی شیخ صاحب ایک سر اس پوائنٹ طرح جی سوری پہلے جی جی باری 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 جی جی توبہ بہن پہلے پوچھیے آپ. سر سر اس طرح تو پھر جو مستعان ہے وہ ہر دفعہ ہی انڈرسٹوڈ ہوگا، کیونکہ جب ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. جی ہم کس مطلب اللہ کے ناموں کے واسطے سے یا پھر جو مطلب دیگر وسیلے جو جائز ہیں، تو کیا ہر جگہ پر ایسے ہی ہوگا یا کہیں پر یعنی اس چیز کو کلیئر بھی کیا گیا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت مستعان اچھا مینشن؟ سوال ہے. یہ اب سوال یہی ہے نا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر لفظوں میں تو مستعان ذکر نہیں ہے، لفظوں میں تو مستعان ذکر نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مستعان اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر بھی کر دی ہے. مثال کے طور پہ فدعوہ، اللہ ہی کو پکارو، بہا، اس کے ناموں کے ذریعے. اب یہاں پر جو ہو ضمیر ہے، فدعوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس سے کون مراد ہے؟ اس کو پکارو، جی اللہ کون تعالیٰ مراد ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے وللہ، کیونکہ پیچھے اس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ اسما وللہ جی الاسماء الحسنی. یہ جو جی الاسماء الحسنی ہے یہ اللہ کے ہیں، تو فدعوہ، اللہ ہی کو اسے پکارو. تمہارا جی مستعان کون ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ جس ہونا کے چاہیے. نام چلیے ہے. آپ سورہ یوسف ذرا نکالیے، سورہ یوسف، سورہ یوسف نکالیے. آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ. کر سب آپ کو میرا سوال جی جی لیں آپ گے بھی یا میں؟ پوچھیں، آپ سوال پوچھیں، سوال پوچھیں، ہمیں تب تک آیت کا نمبر جی بتاتا ہوں. اچھا، اس میں شیخ صاحب میرا یہ تھا کہ مستعان لہو جی جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہوگا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 نکالیے. جی شکریہ. جی سر نکالے. جی وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان، واللہ المستعان. اور مدد طلب جس سے کی جاتی ہے وہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ زبردستی آ جی گئی. سر آگے. اچھا چلیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 نکالیے. جی سر کہتے ہیں کہ آپ نیکیوں کا بھی اپنا واسطہ دے سکتے ہیں نا، واسطہ جی صرف جی 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 تو سورۃ وہ جی سر البقرہ. نکالے. وہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 نکالیے. جی سر نکالے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، با کے بعد کون آ رہا ہے؟ صبر. صبر اور صبر صلاح. اور صلاۃ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستعان بہی جو ہے، مستعان بہی وہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو سکتے صبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر جو مینشن ہے وہ صبر اور صبر اور نماز صلاۃ. ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی صبر اور صلاۃ سے مدد نہیں مانگ رہے آپ، صبر اور ان کے نماز کے ذریعے سے. ذریعے مدد مانگ رہے کی مدد سے. باللہ علیکم. فہمتم عملہ؟ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی بالکل آ آ گئی. گئی سر. اور مزہ بھی آیا یا نہیں آیا؟ مزہ آنا بہت ضروری ہے. بہت مزہ آیا سر. جی بہت آیا ہے. یہ علم کی لذت ہے، علم کی لذت جو ہے، اور قرآن کے جو معارف ہیں ان کو سمجھنے کی یہ لذت ہے. ٹھیک ہے، یہ جب تک نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا کوئی خلل ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مزہ آنا چاہیے، علم کی لذت محسوس ہونی چاہیے. تو اب دیکھیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے اندر بھی مستعان جو ہے وہ لفظوں میں مینشن نہیں ہے، لفظوں میں مینشن نہیں ہے. وہاں پر یہ نہیں کہا کہ وَاسْتَعِینُوا اللَّهَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے. کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت یہ بات ظاہر کر، مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ایاک نعبدو، اے اللہ آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو ہمارا مستعان تو ہی ہے۔ اب اس میں تو بات ہی نہیں ہے کہ مستعان ہمارا کون ہے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مستعان بھی تمہارا کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، اللہ سے جو ہے وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 نکالیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 نکالیے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس کا پرسپیکٹو بالکل چینج کرنا ہے آج آپ لوگوں کا انشاءاللہ۔ نکال لی؟ جی سر نکال لی۔ یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو تمہارا مستعان ہے، جس سے تم نے مدد طلب کرنی ہے، اس کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی مستعان بھی کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ جو با کے بعد ذکر ہوتا ہے نا، با کے بعد جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ مستعان نہیں ہوتا، وہ مستعان بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تسمیہ کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہم اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے مستعان بھی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ با کے بعد ضروری ہے کہ مستعان بھی ہی ہوگا؟ جی کیا سمجھ نہیں آئی مجھے، دوبارہ پلیز۔ یہ حرف جر با کے بعد ضروری ہے کہ مستعان بھی ہی جی ضروری ہوگا؟ جی جب یہ استعانت کے بعد اس طرح جب ذکر ہو رہا ہوگا نا، تو با کے بعد جو ذکر ہو رہا ہوگا وہ مستعان بھی ہی ہوگا۔ صحیح۔ جی، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کیا کیا ہے؟ اس کے اندر ایک تو مستعان کو حذف کر دیا ہے، اور دوسرا مستعان لہو کو بھی حذف کر دیا۔ کیوں حذف کر دیا؟ مستعان کو حذف اسی لیے کیا ہے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم جو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکار رہے ہیں تو اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اور مستعان لہو اس کو حذف اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو آپ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے اس کو آپ پڑھیں تو اس کے اوپر یہ بالکل پرفیکٹ آ رہا ہو۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر میں قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اب میرا مستعان لہو ہے قرآن پڑھنا۔ اگر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو میرا مستعان لہو، جس کام کے لیے میں اللہ کی مدد طلب کر رہا ہوں، وہ ہے کھانا کھانا۔ اگر میں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو میرا مستعان لہو ہے گاڑی میں بیٹھنا۔ اگر میں سفر میں جانے سے پہلے پڑھ رہا ہوں تو مطلب یہ تبدیل ہوتا رہے گا، تبدیل ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن جو بھی جس بھی موقع پر آپ پڑھے ہوں گے تو عبارت اس طرح ہوگی، مثال کے طور پہ میں کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھتا ہوں تو اصل عبارت کیا ہے کہ استعین اللہ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے ان ناموں کے واسطے سے جو اللہ ہے، الرحمن ہے اور الرحیم ہے، لہذا الاکلی، لہذا الطعامی، اس کھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر میں قرآن پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو استعین اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اس کے ان ناموں کے ذریعے جو اللہ ہے، الرحمن اور الرحیم ہے، اور اس کے اس نام کی مدد سے، اس کے ان ناموں کے ذریعے اس سے مدد طلب کرتے ہوئے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں سفر شروع کرتا ہوں، کوئی بھی میں کام کرتا ہوں، تو یہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ اور جو مستعان ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور تسمیہ کے اندر جو ذکر ہے وہ صرف مستعان بھی ذکر ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو حذف کیا گیا ہے۔ چلیے یہاں پر انشاءاللہ ہم سبق روکتے ہیں۔